السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 65 میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیا اور ان پر پابندی لگائی تھی کہ تم نے کسی قسم کی کوئی معاشی سرگرمیاں نہیں کرنی، لیکن وہ اس سے باز نہ آئے، ہیلے بہانے سے ہفتے کے روز بھی مچھلیاں پکڑ لیتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اس فعل پر غصہ آ گیا تو ان کو سزا یہ دی کہ ان کی شکلیں بندر کی بنا دی اور پھر 3 دن کے بعد ان پر موت آ گئی۔ اور اس واقعے کا ارد گرد کے لوگوں پر کیا اثر ہوا اور اس کے قیامت تک آنے والے لوگ جو اس واقعے کو پڑھیں گے ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلناها نقالا لما بین یدیہا وما خلفہا۔ فجعلناها پھر جعلنا ہم نے بنا دیا، فجعلنا پھر ہم نے بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ ہاں، اس واقعے کو کیا بنا دیا؟ نقالن، نقال عبرت، نقال ان بیڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو مجرموں کے ہاتھوں اور پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں، اسی طرح گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے اس کو بھی نقال کہتے ہیں۔ نقال کے معنی ہے عبرت۔ فجعلناها نقالن پھر ہم نے بنا دیا اس کو عبرت، کن کے لیے؟ لما لیے، ما جو، لما اس کے لیے جو، ان لوگوں کے لیے جو، کون سے لوگ؟ بینا درمیان، اور بینا یدیہا یہ اصل لفظ ہے یدینہا، یدن ایک ہاتھ اور یدین 2 ہاتھ، بینا درمیان، یدین دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ اب جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے۔ جہاں یہ الفاظ آئیں بین یدین تو اس کے معنی ہوں گے کہ آگے۔ ہا کی ضمیر جا رہی ہے اس واقعے کی طرف، یعنی اس واقعے سے آگے۔ اب یدین کو جب ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو نون جو ہے درمیان سے تثنیہ کا یہ گر جائے گا، باقی رہ جائے گا یدیہا، بین یدیہا اس کے آگے، وا اور ما جو، خلفہا خلفہ پیچھے، ہا اس کے، اس واقعے کے پیچھے، بینا یدیہا اس کے آگے، وا اور ما جو خلفہا اس کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت کا باعث بنا دیا کن لوگوں کے لیے؟ جو اس کے آگے تھے، یعنی اس دور میں جو لوگ موجود تھے ان کے لیے یہ واقعہ عبرت کا باعث، وما خلفہا اور جو اس کے بعد یعنی قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے اس واقعے کو پڑھیں گے سنیں گے تو ان کے لیے یہ واقعہ عبرت کا باعث ہے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بدلنا نہیں چاہیے، ہیلے بہانے کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور موعظتاً نصیحت ہے، وَمَوْعِظَةً اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ للمتقین لیے، المتقین متقین کے لیے۔ لام کو جب المتقین سے ملا کے پڑھیں گے تو درمیان میں حمزہ گر جائے گا تو رہ جائے گا للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ واقعہ جو ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ فجعلناہا پھر بنا دیا ہم نے اس کو، نقالن عبرت، لما ان لوگوں کے لیے جو بین یدیہا اس کے آگے ہیں، وا اور ما جو خلفہا اس کے پیچھے، وموعظتاً اور ایک نصیحت ہے للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے کے یہودیوں سے مخاطب ہے کہ یاد ہے تمہیں کہ جب تم پر پابندی لگائی گئی تھی کہ ہفتے کے روز تم نے کوئی کام نہیں کرنا تو پھر بھی ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، تو کیا پھر نتیجہ نکلا کہ شکلیں ان لوگوں کی جو یہ کام کرتے تھے بندر کی بنا دی اور پھر ان کو موت دی۔ آج بھی تمہارا یہ وتیرہ ہے کہ آج بھی تم میری کتاب
आप कुरान को नहीं मानते और मेरे नबी मोहम्मद रसूल सल्लम को नहीं मानते हो, जिद करते हो। तो भाइयों, इस आयत में हमारे लिए भी ये सबक है कि हमें भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रोगर्दानी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया है उसको वैसे ही मान लेना चाहिए। कोई हीला बहाना करके फरार की राह इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।